اس نے دیوار پہ آویزاں گھڑی پہ نگاہ دوڑائی۔ 1 بجنے میں ابھی چند منٹ تھے اور ہمایوں 1:30 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ وہ ویل چیئر گھسیٹتی سنگھار میز کے سامنے لے آئی اور قداور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ ویل چیئر پہ بیٹھی ایک کمزور سی لڑکی جس کے گھٹنوں پہ چادر پڑی تھی اور گیلے بال شانوں پہ بکھرے تھے۔ چہرے کی سفید رنگت میں زردی کھنڈی تھی اور بھوری آنکھوں تلے حلقے تھے۔ اس نے ہیئر برش اٹھایا اور آہستہ آہستہ بالوں میں اوپر سے نیچے کنگھی کرنے لگی۔ گیلے بالوں سے موتیوں کی طرح ٹپکتے قطرے اس کی سرخ قمیص کو بھگو رہے تھے۔ خوبصورت جوڑا فرشتے نے اس کے لیے بنوایا تھا اور آج بہت شوق سے اس نے پہنا تھا۔ بال سلجھ گئے تو اس نے چہرے پہ ہلکا سا فاؤنڈیشن لگایا، پھر گلابی سا بلش آن بکھیرا، آنکھوں میں گہرا کاجل اور اوپر لائٹ پنک سا آئی شیڈو، پھر پنک اور ریڈ لپسٹک ملا کر لبوں پہ لگائی، یوں کہ اوور بھی نہ لگے اور بہت پھیکی بھی نہیں۔ بال ذرا ذرا سوکھنے لگے تھے۔ اس نے ان کو برش سے سمیٹا، پھر دونوں ہاتھوں میں پکڑے اونچا کیا اور پونی میں باندھا، یوں کہ اونچی پونی ٹیل اس کی گردن پہ جھولنے لگی۔ محمل کی یادگار پونی ٹیل۔ وہ اسے دیکھ کر اداسی سے مسکرا دی، پھر ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا جیولری باکس کھولا اور لٹکتے سرخ یاقوت کا سونے کا سیٹ نکالا، کانوں میں آویزے پہنے اور گردن میں نازک سا نیکلس۔ اب اپنا عکس دیکھا تو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی، تر و تازہ اور خوبصورت۔ جیولری باکس کے ساتھ ہی اس کی کانچ کی سرخ چوڑیاں رکھی تھیں۔ وہ ایک ایک چوڑی اٹھا کر کلائی میں ڈالتی گئی، یہاں تک کہ دونوں کلائیاں بھر گئیں، اور جب اس نے سرخ بڑے سے یاقوت کی انگوٹھی اٹھائی تو اسے پہنتے ہوئے چوڑیاں بار بار کھنک اٹھتیں۔ 1:30 بجنے والا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور پھر پرفیوم سپرے کر کے خود کو باہر نکال لائی۔ ہمایوں ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ بے چین سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، کبھی آویزے درست کرتی، کبھی چوڑیاں ٹھیک کرتی اور بار بار دروازے کو دیکھتی۔ 2 بجنے والے تھے جب اس نے گاڑی کی آواز سنی۔ ایک دم اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہی طریقہ اسے بہترین لگا تھا، سو اس نے اسی کو اپنایا تھا۔ قدموں کی چاپ قریب ہوتی سنائی دی۔ وہ خواہ مخواہ گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ نروس ہو رہی تھی۔ وہ یہ جانتی تھی دروازہ کھلا اور اسے ہمایوں کے بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی، مگر نہیں، ساتھ میں نازک ہیل کی ٹک ٹک بھی تھی۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا اور اگلے ہی پل زور کا جھٹکا لگا۔ ہمایوں اور آرزو آگے پیچھے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا، ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا اور وہ آرزو سے بغیر کچھ سنے چلا آ رہا تھا۔ وہ اس کے ہم قد مسرور سی چل رہی تھی، وائٹ ٹراؤزر پہ پنک گھٹنوں تک آتی شرٹ اور دوپٹہ ناپید، کمان سی پتلی ابروز اور تیکھی نگاہیں۔ اسے سامنے بیٹھے گردن اٹھائے خود کو دیکھتے ان دونوں کے قدم ذرا سے سست ہوئے۔ چند لمحے وہ شدید صدمے کی حالت میں رہی تھی، مگر پھر سنبھل گئی۔ بظاہر سکون سے ان دونوں کو آتے دیکھا اور اسی سکون سے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمایوں نے جواب دے کر ایک نظر آرزو کو دیکھا جو سینے پہ بازو باندھے تیکھی نگاہوں سے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں واضح استہزاء تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی ہمایوں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ آرزو کو یکسر نظر انداز کیے سپاٹ لہجے میں ہمایوں سے مخاطب تھی۔ مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھا، خاکی لفافہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور آرزو اسی طرح سینے پہ بازو لپیٹے اکھڑی اکھڑی سی کھڑی تھی۔ چند لمحے خاموشی حائل رہی۔ ہمایوں ہاتھ میں پکڑے خاکی لفافے کو دیکھتا رہا جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ اس نے سر اٹھایا اور انہی سنجیدہ نگاہوں سے محمل کا چہرہ دیکھا۔ میں شادی کر رہا ہوں۔
ایک لمحے کو سکوت چھا گیا، مگر نہ آسمان گرا، نہ زمین پھٹی، نہ ہی کوئی طوفان آیا۔ اس نے بہت صبر سے اس کی بات سنی اور پھر سوالیہ ابرو اٹھائے۔ تو یہ کہ ہم دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے۔ یہ لو۔ اس نے خاکی لفافہ محمل کی طرف بڑھایا، جسے اس نے دایاں ہاتھ بڑھا کر تھاما۔ دونوں لمحے بھر کو رکے۔ دونوں نے اس وقت خاکی لفافہ تھام رکھا تھا، مگر وہ بس ایک لمحے کا فسون تھا۔ پھر ہمایوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور محمل نے صفاقی سے لفافہ چاک کر لیا۔ کیا ہے ہمایوں صاحب؟ کیا میرا طلاق نامہ ہے؟ اندر سے طے شدہ کاغذ نکالتے ہوئے وہ بہت آرام سے بولی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ محمل نے کاغذ کی تہیں کھولیں۔ وہ واقعی طلاق نامہ تھا۔ ہمایوں کے دستخط، محمل کا نام۔ نہ اس کے ہاتھ سے کاغذ پھسلا، نہ چکرا کر وہ گری، بس ایک نظر میں پورا صفحہ پڑھ ڈالا اور پھر گردن اٹھائی۔ لمحوں میں ہی اس نے سارے فیصلے کر لیے تھے۔ اس پہلی طلاق کا شکریہ ہمایوں داؤد۔ جس عالم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا ایک قبیح عمل ہے، سو طلاق ایک ہی دینا بہتر ہے، تو اس نے یقیناً یہ بھی بتایا ہوگا کہ اب عدت کے 3 ماہ میں اسی گھر میں گزاروں گی۔ کیا نہیں بتایا؟ معلوم ہے تم 3 ماہ ادھر رہ سکتی ہو، اس کے بعد میں شادی کر لوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے بے وفا چہرے پہ کوئی پچھتاوا، کوئی ملال نہ تھا۔ پوچھ سکتی ہوں آپ دوسری شادی کس سے کر رہے ہیں؟ ہمایوں نے ایک نظر سامنے کھڑی آرزو کو دیکھا اور پھر شانے جھٹکے۔ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں۔ آخری فقرہ آرزو سے کہہ کر وہ تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ وہ چند لمحے اسے اوپر جاتے دیکھتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اسے ہمایوں داؤد سے نفرت محسوس ہوئی تھی، شدید نفرت۔ آپ تو اپاہج ہو کر بھی خوب بنی سنوری رہتی ہیں۔ آرزو کی طنزیہ آواز پہ اس نے چہرہ اس کی جانب موڑا۔ اگر شکل اچھی ہو تو معذوری میں بھی اچھی ہی لگتی ہے آرزو بی بی، ورنہ لوگ تو گھنٹوں کی تراش خراش کے بعد بھی خوبصورت نہیں لگتے۔ رسی جل گئی، بل نہیں گئے۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، دائیں ٹانگ بائیں پہ چڑھائی اور بڑے استحقاق سے سائڈ ٹیبل پہ رکھا ہمایوں کا موبائل اٹھایا جو اس نے بیٹھتے ہوئے ادھر رکھا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا محمل، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ، میں اسے حاصل کر ہی لوں گی۔ اور میں نے تب بھی کہا تھا آرزو کہ تم خدا نہیں ہو جو ہر چیز تمہاری مرضی سے ہو۔ آج وہ تمہارے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے، کل کو کسی اور کے لیے تمہیں بھی چھوڑ دے گا، تب میں تمہاری آہیں سننے ضرور آؤں گی۔ آرزو بے اختیار محظوظ سی ہنس پڑی۔ جیلس ہو رہی ہو، ہے نا؟ اس کا انداز محمل کے اندر آگ لگا گیا، مگر اس نے وہ آگ چہرے پر نہ آنے دی۔ وہ بہت کمال ضبط کا وقت تھا۔ تمہارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں جیلس ہوں۔ رہا ہمایوں تو شوق سے اسے لے لو، مجھے کھنکتی مٹی کے اس پتلے کا کیا کرنا ہے جس میں وفا ہی نہ ہو۔ تمہاری اکڑ ابھی تک نہیں گئی محمل، اور میری اکڑ جائے گی بھی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے محمل ہمایوں کے بغیر مر جائے گی؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ میں 7 سال کوما میں پڑی رہی، تب میرے پاس ہمایوں نہیں تھا، میں تب بھی نہیں مری، تو اب اس کے بغیر کیوں مروں گی؟ خیر، اگر تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، کھانے پینے آئی ہو تو سامنے کچن ہے۔ ویسے بھی دوسروں کے مال کھانے کی تمہاری خاندانی عادت ہے، اور ہمایوں کی خیرات کرنے کی۔ جو کھانا ہو کھا لینا، ٹیک کیئر۔ اس نے دانستہ السلام علیکم کہنے سے احتراز برتا۔ کم از کم اس وقت وہ آرزو پر سلامتی نہیں بھیج سکتی تھی، اور ویل چیئر کا رخ اپنے کمرے کی طرف موڑ دیا۔ طے شدہ زرد کاغذ اد کھلا اس کی گود میں دھرا تھا۔ اسے آرزو کے بڑبڑانے، اٹھنے اور سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ اب کچھ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔
اس کا گھر تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکا تھا، اب کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا، لاک نہیں لگایا۔ اب کس کو ادھر آنا تھا بھلا، سب کچھ بکھر گیا تھا۔ وہ ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھسیٹتی سنگھار میز کے سامنے لائی۔ کمرے کی بتی بجھی تھی، کھڑکی کے آگے پردہ گرا تھا، کہیں درزوں سے زرد سی روشنی جھانک رہی تھی جس سے کمرے میں نیم اندھیرا سا تھا۔ وہ اس نیم تاریک ماحول میں اپنا عکس آئینے میں دیکھے گئی۔ ہر شے اجڑ گئی تھی، سب ختم ہو گیا تھا، راکھ کا ڈھیر لگا تھا اور اس میں کوئی چنگاری نہیں بچی تھی۔ اپنے عکس کو دیکھتے اس کا دل چاہا وہ کانوں سے آویزیں نوچ پھینکے، نازک سا ہار اتار کر دیوار پہ مارے، چوڑیاں توڑ دے اور زور زور سے چلائے، دہاڑے مار مار کر روئے۔ اس نے ہاتھ آویزوں کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ دفتن نیم تاریک کمرے میں ایک مدھم سی آواز ابھری، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ آویزے کو پکڑے اس کا ہاتھ بے دم سا نیچے گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص گریبان چاک اور رخساروں پہ تماچے مارے اور جاہلیت کی طرح بین یعنی نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس نے سر ویل چیئر کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ قطرہ قطرہ آنسو بند آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ وہ بے آواز روتی رہی، بلکتی رہی۔ اندھیرے کمرے میں بیٹھی ایک معذور کمزور لڑکی جو بے آواز روتے ہوئے بس ایک ہی لفظ بار بار دہرائی جا رہی تھی، یا رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب، اے کمزوروں کے رب۔ دوپہر دم توڑ گئی، شام ڈوب گئی اور ہر سو رات چھانے لگی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب کسی نے دروازے پہ دستک دی اور پھر چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ وہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا، اسے اب کوئی خوش فہمی نہیں تھی کہ ہمایوں کبھی اس کے پاس آئے گا۔ قدموں کی ٹاپ سنائی دی اور ایک ہیولا سا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمل، وہ فرشتے کی آواز تھی۔ وہ چپ چاپ آنکھیں چھت پہ جمائے بیٹھی رہی۔ محمل، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس کی متفکر سی آواز ابھری، محمل تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیرے سے چہرہ اٹھایا اور متورم آنکھوں سے اندھیرے میں کھڑی فرشتے کو دیکھا۔ اس نے سیاہ جوڑا پہن رکھا تھا، سیاہ دوپٹے کے حالے میں مقید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ محمل، ہمایوں نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ دھیرے سے بولی تو آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کتنے ہی پل ماحول پہ سکتہ سا چھایا رہا۔ کب؟ آج دوپہر میں عدت اس گھر میں پوری کروں گی، پھر اس کے بعد چلی جاؤں گی اور وہ شادی کر لے گا۔ اس نے رخ فرشتے سے موڑ لیا تاکہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ I am very sorry محمل، وہ متاسف کھڑی تھی۔ تم عدت کے بعد کہاں جاؤ گی؟ اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے، کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ کیا تم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر لو گی؟ ہاں میں کر لوں گی، آپ جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز۔ فرشتے نے سمجھ کر سر ہلایا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پہ اس نے چہرہ واپس موڑا۔ کمرہ پھر سے سنسان ہو گیا تھا، وہ جا چکی تھی۔ وہ رات بہت عجیب رات تھی۔ محمل نے اتنی ویران رات کبھی نہیں گزاری تھی، تب بھی نہیں جب وہ مسجد کی دیوار پھلانگ رہی تھی، تب بھی نہیں جب اسے اس کی جائیداد اور گھر سے محروم کر کے باہر نکال دیا گیا تھا، تب بھی نہیں جب اس کی ماں مری تھی، اور تب بھی نہیں جب وہ 7 سال بعد کومے سے جاگی تھی۔ ایسی رات پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ ویل چیئر کی پشت سے سر ٹکائے نم آنکھوں سے چھت کو دیکھتی رہی۔ پردوں سے چھن چھن کر اندر آتی چاندنی میں پردے یوں چمک رہے تھے جیسے چاندنی کے ورق ہوں۔
زندگی ایک دم گویا ختم سی ہو گئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، اس کے پاس آگے چلنے کی کوئی امید نہ رہی تھی۔ ہمایوں اس کا نہیں رہا تھا، تیمور اس کا نہیں رہا تھا، نہ کسی رشتہ دار کا آسرا تھا، اور رہی فرشتے تو وہ اس کے جانے کے بعد مسجد شفٹ ہو جاتی، وہ کب تک فرشتے کو اپنی وجہ سے پابند رکھتی؟ وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی، اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ رات یوں ہی خاموشی سے بیتتی گئی، وہ اسی طرح برف کا مجسمہ بنی ویل چیئر پہ پڑی رہی۔ پردوں کی چمک ختم ہوتی گئی اور کمرے میں محیب گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اسے اس اندھیرے سے خوف آنے لگا، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں دیکھنے کی سعی کرنے لگی، اور تبھی کھڑکی کے کناروں میں صبح کاذب کی نیلاہٹ ابھرنے لگی۔ دور کہیں فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس کے برف بنے وجود میں پہلی بار جنبش ہوئی۔ اس نے اپنے سن ہوتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور پہیوں کو آگے کی طرف گھسیٹا۔ شیلف پہ ایک طرف وضو کے پانی کا برتن رکھا تھا۔ محمل نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کوئی دعا ذہن میں نہ آئی، بس ایک وہی لفظ، اے کمزوروں کے رب، لبوں پہ اترا۔ اس نے کئی بار اسے دہرایا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تو اس نے آمین کہہ کر چہرے پہ ہاتھ پھیر لیے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی نیلاہٹ اترنے لگی تھی۔ وہ ویل چیئر کو شیلف کے قریب لائی جہاں ٹیپ ریکارڈ اور 7 کیسٹوں کا ڈبہ رکھا تھا۔ اس نے بنا دیکھے ایک کیسٹ لگا لی اور ٹیپ میں ڈال کر پلے کا بٹن دبایا۔ کہیں درمیان سے تلاوت شروع ہو گئی تھی، اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ وہ حیرت سے چونکی، یہ آیت تو پرسوں اس نے پڑھی تھی، پھر یہی کیوں لگ گئی؟ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ حیران سی سن رہی تھی، اللہ اسے یہ آیات پھر سے کیوں سنوا رہا تھا؟ یہ آیات تو گزر چکی تھی، پھر دوبارہ کیوں؟ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ قاری صاحب کی آواز پڑھتے ہوئے بھرا گئی تھی۔ وہ الجھ سی گئی، اللہ اسے کیوں پھر سے وہی بات بتا رہا تھا؟ وہ شخص تو اب سارے تعلق کاٹ چکا تھا، اب تو کوئی امید باقی نہیں رہی تھی، پھر کیوں اسے برائی کو بہترین طریقے سے دور کرنے کو کہا جا رہا تھا؟ وہ میرا حمیم یعنی جان نثار دوست نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ مجھے 3 ماہ بعد گھر سے نکال دے گا، اب تو درمیان کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا، پھر آپ کیوں مجھے اس عداوت کو دور کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک دم رو پڑی تھی۔ پردوں کی دوسری طرف سے روشنی جھانکنے لگی تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کر پردے ہٹا دیے۔ باہر لان میں صبح اتر رہی تھی، گہری سیاہ رات کے بعد اترتی صبح۔ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ گھاس پہ تیمور بیٹھا تھا، نیکر شرٹ میں ملبوس، سوئی سوئی آنکھیں لیے وہ گھاس پہ بیٹھی بلی کی کمر پہ پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ شاید اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو وہ بلی کو کھلانے لایا تھا۔ پھر دفتن وہ شخص، پھر دفتن وہ شخص، پھر دفتن وہ شخص۔ قاری صاحب کی آواز اور اس کی سوچیں آپس میں گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔ تیمور اب بلی کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے۔ وہ الفاظ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ بنا پلک جھپکے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ اس اتری نیلی صبح میں اس پہ اچانک سے کچھ آشکار ہوا تھا۔ وہ شخص ہمایوں نہیں تھا، نہیں تھا، وہ شخص تیمور تھا، اس کا بیٹا، اس کا خون، اس کے جسم کا ٹکڑا۔ کیا وہ اس کا حمیم بن سکتا تھا؟ کیا واقعی؟ کیا وہ ایسی قسمت والی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ ایک نئی آگہی کے احساس کے ساتھ حیرت میں گھری بیٹھی تھی۔ تیمور اب روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سامنے گھاس پہ ڈال رہا تھا۔ بلی لپک کر آگے گئی اور گھاس پہ منہ مارنے لگی۔ بلقیس کرسی پہ چڑھی اوپر بنے کیبنٹ کو کھولے کھڑی تھی جب وہ سامنے ویل چیئر پہ بیٹھی گردن اوپر اٹھائے اسے ہدایات دے رہی تھی۔ اس کے اور ہمایوں کے ٹوٹے تعلق کی بات ابھی ملازموں تک نہیں پہنچی تھی۔
ब्लू कलर का वेलवेट कवर का एल्बम होगा, साइड पे देखो, ये वाला बीबी। उसने एक एल्बम निकालकर वहीं से लहराया। ये मैरून है बिल्किस, मैं ब्लू कह रही हूँ, नीला आसमानी रंग। वो उस एल्बम की तलाश में स्टडी के कई दराज और शेल्फ छनवा चुकी थी। अब ऊपर वाले कैबिनेट्स की बारी आई थी। 1 मिनट जी। उसे शायद कुछ नजर आया था। कुछ देर अंदर सर घुसाए हाथ मारती रही और फिर कहीं पीछे से खींच कर एल्बम निकाला। यही है, लाओ मुझे दो। उसने सुकून की गहरी सांस अंदर को खींची। ये लें जी। बिल्किस ने नंगे पांव जमीन पे रखे और एल्बम उसको थमा कर चप्पल अड़सने लगी। मैं जरा हांडी देख लूं। हाँ जाओ। उसने एल्बम दोनों हाथों में लिया, उस पे जमी गर्द झाड़ी और पहला सफ़ा खोला। ये आगा हाउस में खींचे गई मिली जुली तस्वीर का एल्बम था। जब वो अपनी शादी के बाद आगा हाउस गई थी तो वापसी पे अपनी कुछ चीज़ों के हमरा अपने साथ ले आई थी। इसमें ज़्यादा तस्वीर उसकी अपनी थीं। कहीं वो 13 साल की थी तो कहीं 19 साल की। कुछ तस्वीर खानदान में होने वाली शादियों की भी थीं। वो महफ सी उनको देखती सफ़े पलटने लगी। मालूम नहीं ये सब लोग अब किधर थे। सिवाय आरजू के किसी का कुछ पता नहीं था और आरजू से उनका पता वो पूछना नहीं चाहती थी। वैसे भी उस रोज के बाद आरजू इधर नहीं आई थी। हाँ, हर शाम हुमायूं कहीं बाहर निकल जाता था। एक दफ़ा पूछने पर बिल्किस ने बताया कि वो किसी दोस्त के साथ इस वक्त शाम की चाय पीते हैं और दोस्ती का एक नज़ारा तो वो उस रोज़ मरकज़ के रेस्टोरेंट में देख ही चुकी थी। सो अब मज़ीद कुरेदने की हाजत नहीं रही थी। और रहे ये लोग, तो उनकी तस्वीरें देखते हुए वो हमेशा की तरह यही सोच रही थी कि उनका क्या बना। क्या वो अभी तक बेमहार घूम रहे हैं या अल्लाह ने उनकी रस्सी खींची। जुल्म और वालिदैन की नाफरमानी तो ऐसे 2 गुनाह हैं जिनकी सज़ा दुनिया में भी लाजमन मिलती है। तो क्या उनको सज़ा मिली? क्या उनको एहसास हुआ? और सबसे बढ़कर क्या उस शख्स को सज़ा मिली जो उस वक्त उसके सामने तस्वीर में मुस्कुरा रहा था? आगा फवाद करीम, आगा जान का वली अहद, जिसने उसको बिकाऊ माल बनाया, ब्लैकमेल करके तमाम जायदाद अपने नाम लिखवाई और फिर उसकी गर्दन पे पिस्तौल रखकर फरिश्ते को धमकाया, घर से निकलवाया और बाद में जाने वो हुमायूं को आकर क्या कह गया था कि हुमायूं उसकी शक्ल देखने का रवादार न रहा था। हांडी नहीं लगी थी, शुक्र मालिक का। बिल्किस तेजी से वापस अंदर दाखिल हुई थी। उसने ख्यालात से चौंक कर सर उठाया। हाय, कितने सोने फोटो हैं। ये आपके घर वालों के हैं जी? वो खुले एल्बम को देखकर इश्तियाक से उसके कंधे के साथ खड़ी हो गई और सर झुकाए देखने लगी। हाँ, मेरे रिश्तेदार हैं। उसने सफ़ा पलटा। अगले सफ़े पे आरजू और फवाद ताई अम्मा के साथ खड़े थे। यह खानदान की किसी शादी का फोटो था। ये तो वो हैं। बिल्किस को यह हैरत ज़दा रह गई। तब उसे याद आया बिल्किस ने ही तो उसे फवाद के आने का बताया था। शायद वो उसे पहचान गई थी। ये आपकी रिश्तेदार हैं जी? ये तो इधर आती रहती हैं। कमाल है, मुझे पता ही नहीं था। कौन? ये लड़की? उसे हैरत हुई। वो तो समझी थी कि बिल्किस फवाद की बात कर रही है। हाँ जी, आरजू बीबी। उसने आरजू के चेहरे पे उंगली रखी। हाँ, ये मेरी कज़न है और ये साथ फवाद है जो हुमायूं के पास आया था। आया होगा जी। वो तो अभी तक इश्तियाक से आरजू के कपड़े देख रही थी। उसके अंदाज में जरा सी लापरवाही थी। एकदम महमिल को कुछ खटका। उसे लगा वो किसी गलत फहमी का शिकार है। बिल्किस, ये वही बंदा है जो उस रोज हुमायूं के पास आया था जब हुमायूं ने फरिश्ते को डांटा था। उसने एल्बम जरा उसके करीब किया। तुम्हें याद है, तुमने मुझे बताया था। ना जी, ये तो कभी नहीं आया। ये कभी नहीं आया। उसे झटका लगा था। तो फिर वो कौन था? पता नहीं जी, आपका कोई रिश्तेदार था।
آپ کے چچا تایا کسی کا بیٹا تھا۔ میرے چچا کا بیٹا؟ ایک منٹ، یہ دیکھو۔ وہ جلدی جلدی البم کے صفحے پیچھے کو پلٹنے لگی اور پھر حسن کی تصویر پہ رکی۔ یہ تھا؟ نہیں جی، یہ تو بڑا بابو لوگ ہے بی بی، وہ تو عمر میں کم تھا۔ کیا مطلب کم تھا؟ وہ الجھی۔ بلقیس متذبذب سی کھڑی تھی، جیسے اپنی بات صحیح نہ پہنچا پا رہی ہو۔ اچھا یہ تو نہیں؟ اس کے ساتھ لگی وسیم کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ بلقیس پہلے نا جی میں سر ہلانے لگی اور پھر یک دم رک گئی اور چہرہ جھکا کر غور سے تصویر کو دیکھا۔ کافی دیر وہ تصویر کو بغور دیکھے گئی۔ ہاں جی، یہ والا تھا، یہی ہو تھا۔ تو کیا وسیم؟ وہ ابھی حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ بلقیس نے معیز کی شکل پہ انگلی رکھی جو تصویر میں وسیم کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ سدرا کی منگنی کی تصویر تھی۔ معیز؟ وہ معیز تھا؟ معیز آیا تھا؟ وہ ششدر سی رہ گئی۔ یہی تھا بی بی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ابھی ذرا بچہ لگ رہا ہے مگر یہ شاید پرانی تصویر ہے جی۔ جب ادھر آیا تھا تو اس سے بڑا تھا، مسیں بھیگ رہی تھیں، قد بھی اونچا لمبا تھا۔ میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ عمر میں کم تھا۔ اور وہ تو ایسی دم بخود بیٹھی تھی کہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ تصویر میں معیز 12 سال کا تھا، اب 20 کا ہوگا، اور جب وہ ادھر آیا تھا تو یقیناً 17 برس کا ہوگا۔ مگر وہ کیوں آیا اور کیوں لڑا ہمایوں سے؟ وہ دونوں کیوں بلند آواز میں لڑتے جھگڑتے رہے؟ بہت سے سوال تھے جن کے جواب اسے معلوم نہ تھے۔ بلقیس سے پوچھنا بیکار تھا۔ اس نے پہلے جب اس کے کزن کا ذکر کیا تھا تو ایسے تعظیم سے ان اور وہ آئے جیسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ وہ بالکل غلط سمجھ بیٹھی۔ مگر خیر، بلقیس کا قصور نہیں تھا، اور پتہ نہیں کس کا قصور تھا۔ اس نے بے دلی سے البم بند کیا اور میز پہ رکھ دیا۔ چمکیلی صبح برآمدے پہ پھیل رہی تھی۔ بلقیس پائپ لگائے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ دھو رہی تھی۔ وہ صبح ناشتے کا وقت تھا۔ ہمایوں کو اس کے کمرے میں ناشتہ دے کر بلقیس اب ادھر مصروف تھی۔ تیمور کدھر تھا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ آج اپنی فجر کی تلاوت نہیں کر سکی تھی اور اب ویل چیئر پہ بیٹھ کر وہی کرنا چاہ رہی تھی، مگر بار بار دھیان بٹ جاتا تھا۔ بلقیس پائپ اٹھائے برآمدے سے نیچے اتر گئی۔ اب وہ ڈرائیو وے پہ پانی ڈال رہی تھی۔ برآمدے کے فرش پہ کہیں کہیں پانی چمک رہا تھا۔ دفتن دروازہ کھلا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ ہمایوں اجلت بھرے مصروف انداز میں کف بند کرتا باہر آ رہا تھا۔ اس نے محمل کو ادھر بیٹھے دیکھا یا نہیں، اس کے بے نیاز انداز سے یہ پتہ لگانا مشکل تھا۔ وہ سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بلقیس نے جھاڑو اٹھائی اور بھاگ کر پائپ ڈرائیو وے سے ہٹایا۔ چوکیدار جو گھاس کاٹ رہا تھا پھرتی سے آگے بڑھا اور گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، زور سے دروازہ بند کیا اور پیچھے دیکھتے ہوئے گاڑی نکال کر لے گیا۔ گیٹ کے دونوں پٹ کھلے رہ گئے۔ چوکیدار نے ابھی انہیں بند نہیں کیا تھا۔ وہ واپس درانتی اٹھائے گھاس کی طرف آ گیا تھا۔ بلقیس پھر سے پائپ کا فوارہ سفید بجری کے ڈرائیو وے پہ ڈالنے لگی۔ وہ سر جھٹک کر اپنی آیات کی طرف متوجہ ہوئی، مگر پھر پڑھتے پڑھتے نگاہ پھسلی۔ پہلے ناخنوں کے کناروں کو دیکھا، پھر ہاتھوں کو، پھر ان سے ہوتی ہوئی پیروں پہ جا ٹکی اور پھر سے پائپ کے پانی کی طرف بھٹک گئی۔ کھلے گیٹ کے اس پار سامنے والوں کا گیٹ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ بے دھیانی میں کسی سوچ میں گم ادھر دیکھے گئی۔ سامنے والوں کے گیٹ کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے کندھے پہ پیارا سا پھولے پھولے گالوں والا بچہ تھا۔ ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھولے ایک گڈ لکنگ سا آدمی مسکرا کر انہیں کچھ کہہ رہا تھا۔ لڑکی ہنس رہی تھی۔ پھر وہ آدمی جو غالباً اس کا شوہر تھا گاڑی میں بیٹھ گیا اور لڑکی بچے کا ہاتھ پکڑ کر بائے بائے کے انداز میں گاڑی کی طرف ہلانے لگی۔ بچہ قلقاریاں مار رہا تھا۔ آدمی نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ایک مکمل اور خوبصورت فیملی۔
وہ چپ چاپ ان تینوں کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ گاڑی فراٹے بھرتی سڑک پہ آگے نکل گئی اور لڑکی بچے کو کندھے سے لگائے گیٹ بند کرنے لگی۔ اس نے ہولے سے سر جھٹکا اور اپنی بالکل خاموش نظریں واپس قرآن پہ جھکا دیں اور پڑھا کہ آگے کیا لکھا ہوا تھا۔ اس کی طرف مت دیکھا کرو جو ہم نے دوسرے جوڑوں کو عطا کیا ہے۔ محمل بے اختیار ٹھنڈی سانس لے کر سر اٹھانے لگی، پھر ادھر ادھر گردن گھمائی۔ بلقیس اپنے کام میں مگن تھی اور چوکیدار اپنے کام میں۔ وہاں کسی نے اس کی ایک لمحے کی وہ نظر نہیں پکڑی تھی، مگر اس نے ذرا سی گردن اوپر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، مگر کوئی تھا جو اس کی لمحے بھر کے لیے بھٹکی نگاہ بھی پکڑ لیتا تھا اور کسی دوسرے کو بتاتا بھی نہیں تھا، خاموشی سے اسے تنبیہ کر دیتا تھا، سمجھا دیتا تھا۔ بہت احسان تھے اس کے اس پر، تو شکر بھی نہیں ادا کر سکتی تھی۔ بلقیس، آج کون سا دن ہے؟ ایک دم اسے خیال آیا تو اسے پکارا۔ جمعہ ہے جی۔ وہ اب پائی بند کر کے اسے سمیٹ رہی تھی۔ اوہ اچھا، اسے یاد آیا آج تو سورہ کہف پڑھنی تھی، جانے وہ کیسے بھول گئی۔ وہ خود کو سرزنش کرتی قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ چوکیدار گیٹ بند کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا اور بلقیس اندر۔ وہ برآمدے میں تنہا رہ گئی تھی۔ پہلے قرآن سے پڑھنے کا سوچا مگر سورہ کہف یاد تھی ہی، سو قرآن میز پر رکھا اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کبھی کبھی اس کو لگتا تھا اس کی زندگی مصحف قرآنی کے گرد ہی گھومنے لگی ہے۔ اس کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں اس کا کردار نہ ہو۔ ہر لمحے، ہر وقت وہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب اس کے بغیر اس کا گزارا بھی نہ تھا۔ آنکھیں موندے وہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ کہف پڑھنے لگی۔ اس ٹھنڈی صبح میں ہر طرف خاموشی اور میٹھی سی چاشنی چھا گئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اپنی تلاوت کر رہی تھی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم۔ ابھی اس نے نویں آیت اصحاب الکہف تک پڑھی ہی تھی کہ کسی نے اگلا لفظ والرقیم پڑھ دیا۔ اس کے ہلتے لب رک گئے۔ بہت حیرت سے چونکتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولیں۔ سامنے کھلے دروازے میں تیمور کھڑا تھا، اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس، کچی نیند سے خمار آلود آنکھیں لیے وہ بنا پلک جھپکے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ چند لمحوں کے لیے سارے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں بنا پتلیوں کو حرکت دیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، اور پھر اسی طرح تیمور کی بھوری آنکھوں کو نگاہوں میں لیے اس نے ہولے سے لب کھولے اور پھر سے وہ آیت دہرائی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف۔ وہ دانستہ رکی تو تیمور کے ننھے سرخ ہونٹ حرکت کیے۔ والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے آیت مکمل کی۔ تیمور اسی طرح ساکت سا مجسمے کی طرح کھڑا تھا، جیسے برآمدے اور لان میں مبہوت ہوئی خلق کا حصہ ہو۔ ادھر آؤ، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ کسی معمول کی طرح آہستہ سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامنے کو دونوں ہاتھ بڑھائے اور وہ کسی سحر زدہ شخص کی طرح تیمور نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اصحاب الکہف کے بعد والرقیم آتا ہے؟ وہ خاموش کھڑا رہا جیسے اسے خود بھی معلوم نہ ہو۔ تمہیں سورہ کہف آتی ہے؟ نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے محمل نے پوچھا تو اس نے آہستہ سے سر کو نفی میں ہلا دیا۔ پھر تمہیں کیسے پتا چلا؟ It just slipped۔ میرے منہ سے نکل گیا، وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ آنکھیں ابھی تک محمل کے چہرے پہ جمی تھیں۔ اسے یاد تھا کہ تیمور کی پریگننسی میں وہ ہر جمعے کو یوں ہی بیٹھ کر آنکھیں موندے بلند آواز میں سورہ کہف پڑھا کرتی تھی کہ وہ جنم لینے سے قبل ہی قرآن کا عادی ہو، اور شاید وہ واقعی عادی ہو گیا تھا، اور شاید 7 سال بعد اس نے یہ آواز سنی تھی۔ تمہیں اور صورتیں آتی ہیں؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔
وہ اپنے ہاتھ ابھی تک محمل کے ہاتھوں میں دیے کھڑا تھا۔ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے اسبات میں گردن کو جنبش دی۔ مسجد جاتے ہو یا کہیں اور سے سیکھا ہے؟ گھر پہ قاری صاحب لگوائے تھے ڈیڈی نے۔ کتنی دفعہ قرآن ختم کیا ہے؟ 2 times۔ اوہ، کیا قاری صاحب کا قرآن بھی یوں ہی سنا کرتے تھے جیسے میرا سنتے ہو؟ نہیں، وہ بالکل اچھا نہیں بولتے تھے۔ اور میں؟ آپ اچھا بولتی ہو۔ وہ اب بھی اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ اور فرشتے کا اچھا لگتا ہے؟ She never reads۔ وہ کبھی نہیں پڑھتی۔ وہ ریسائٹ یعنی تلاوت کو ریڈ یعنی پڑھنا کہہ رہا تھا، مگر وہ وقت اس کی غلطی نکالنے کا تھا اور نہ ہی یہ بتانے کا کہ وہ کون سا تمہارے ساتھ پڑھتی ہوگی۔ وہ لمحے تو بہت خاص تھے، ان کو ضائع نہیں کرنا تھا۔ تم ایسا پڑھ سکتے ہو؟ نو۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ پڑھنا چاہتے ہو؟ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ محمل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ چلو کل صبح پھر پڑھیں گے۔ وہ سر ویل چیئر کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لینے لگی۔ اس نے سوچا کہ اسے کھلا چھوڑ دے، اگر وہ اس کا ہوا تو واپس آ جائے گا اور نہ ہوا تو نہیں آئے گا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو تیمور ادھر نہیں تھا۔ فرش کا پانی سوکھ چکا تھا، چڑیاں اڑ گئی تھیں، سرخ کیڑے اپنے بلوں میں جا چکے تھے، چیونٹیاں بھر گئی تھیں، سفید بلی بھی واپس جا چکی تھی۔ اور اللہ کی طرف بلانے والی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے بھلا؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا، دشمن کو دوست بنانے کا احسن طریقہ تو اسی آیت میں دے رکھا تھا، اس کی سمجھ میں ذرا دیر سے آیا تھا۔ اگلی صبح وہ لان میں پہلے سے موجود تھا۔ لان میں لاؤنج کی کھڑکی کھلتی تھی اور اس کے سامنے تیمور کا کمرہ تھا۔ آواز کا راستہ صاف اور کھلا تھا۔ پچھلا پورا دن اس نے دانستہ تیمور کا سامنا نہیں کیا تھا، وہ بھی کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ اس کی غالباً چھٹیاں تھیں، سو آج کل گھر پہ ہی ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کل قرآن سنا کر اس نے تیمور کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اگر وہ واقعی قرآن کی چاہ رکھتا ہے تو اس کے اندر مزید سننے کی خواہش ضرور بھڑکے گی، وہ خود ہی چل کر آئے گا۔ اس نے 9 ماہ سے اس سے قرآن سنایا تھا، وہ 7 سالوں میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ بلقیس نے اسے لان میں ہی ٹیپ ریکارڈ سیٹ کر کے دے دیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تیمور جاگ چکا ہے یا ابھی سو رہا ہے، پھر بھی اس نے پلے کا بٹن دبایا اور آواز اونچی کر دی۔ قاری المشاری کی سورہ کہف چلنے لگی تھی۔ گو کہ قاری حضرات اور بھی بہت اچھے تھے، مگر جو بات قاری مشاری کے دھیمے پرسوز انداز میں تھی وہ اسے دنیا میں کہیں نہیں ملی تھی۔ سورہ کہف شروع ہوتی اور اس کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پہلا رکوع ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ برآمدے کا دروازہ کھلا اور تیمور بھاگتا ہوا برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گھاس پہ آیا۔ پھر اسے بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ کوہنیوں تک آستینے فولڈ کیے ہوئے تھا جن کے کنارے اور اس کے بازو گیلے تھے، چہرہ اور ماتھے پہ گرے بال بھی گیلے تھے، پاؤں بھی دھلے لگ رہے تھے، شاید وہ وضو کر کے آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر خم کر کے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا اور سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ دونوں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے۔ وہ مدھر مترنم سی آواز سنتے رہے جو غار والوں اور کتے والوں کا قصہ بیان کر رہی تھی، ان چند نوجوانوں کا قصہ جو کہیں چلے گئے تھے، اور 2 باغوں کے مالک کا قصہ جسے اپنے مال اور اولاد پہ بہت غرور تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو اللہ کے ایک بندے سے ملنے اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا تھا، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا قصہ جو سفر کرتا ہوا مشرق و مغرب تک جا پہنچا تھا۔ وہ 4 قصے تھے جو قرآن کے درمیان میں رکھ دیے گئے تھے۔ جب وہ ختم ہوئے تو تیمور نے سر اٹھایا۔ محمل اب اسٹاپ کا بٹن دبا رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے یہ کس کی آواز ہے؟ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ قاری مشاری تھے۔
تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ اس نے پھر گردن دائیں بائیں ہلائی۔ پہلے وہ سنگر تھے، پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو گلوکاری چھوڑ دی اور قاری بن گئے۔ ان کے 11 مختلف ٹونز میں قرآن موجود ہیں، مگر مجھے یہ والی ٹون سب سے زیادہ پسند ہے۔ تمہیں پسند آئی؟ جی، وہ بے اختیار کہہ اٹھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی چیختا بدتمیزی کرتا بچہ تھا جو اب جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی۔ آخر تھا تو وہ بچہ ہی، کتنا ناراض رہ سکتا تھا بھلا؟ اور پھر آہستہ سے بولی، مجھ سے ابھی تک خفا ہو؟ تیمور نے آنکھیں اٹھا کر خاموشی سے دیکھا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ کیوں خفا تھے مجھ سے؟ وہ چپ رہا، بالکل چپ۔ تمہیں میں بہت بری لگتی ہوں؟ تمہارا دل کرتا ہے تو تم مجھے قتل کر دو۔ نو نیور، وہ گھبرا کر کہہ اٹھا، پھر ایک دم چپ ہو کر لب کاٹنے لگا۔ تم پہلے تو ایسے نہیں تھے، تم میرے لیے اسپتال پھول لے کر آتے تھے، مجھ سے اتنی باتیں کرتے تھے، میرے ہاتھوں پر پیار کرتے تھے، تمہیں بھول گیا ہے؟ اس کی بھوری آنکھوں میں استعجاب پھیل گیا۔ آپ کو سنائی دیتا تھا سب؟ زندگی میں پہلی بار اس نے محمل سے یوں بات کی کہ وہ اندر سے تڑپ کر رہ گئی۔ تمہیں لگتا تھا میں اپنے تیمور کی بات نہیں سنوں گی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے الٹا سوال پوچھا، تردید نہیں کی۔ نہ وہ جھوٹ بولنا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے مایوس کرنا چاہتی تھی۔ آپ پھر اس رات بولتی کیوں نہیں تھی جب ڈیڈی نے مجھے مارا تھا؟ آپ کو سب سنتا تھا تو آپ بولتی کیوں نہیں تھی؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی، غصے سے نہیں دکھ سے۔ میں بول نہیں سکتی تھی، میں بیمار تھی اور ڈیڈی نے تمہیں کیوں مارا تھا؟ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی مگر بظاہر خود کو کمپوزڈ رکھا۔ وہ اس چڑیل سے شادی کر رہے تھے، میں نے ان سے بہت لڑائی کی تھی۔ اس کی موٹی موٹی بھوری آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ کہتے تھے وہ اس وچ سے شادی کر لیں گے، وہ آپ کو ڈیورس کر دیں گے، میں ان سے بہت لڑا تھا۔ اور ایک دم وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تیمور؟ وہ متحیر رہ گئی، اس نے کبھی اس کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چہرے پر رکھے رو رہا تھا۔ محمل نے بے اختیار بازو بڑھا کر اس کے ہاتھ تھامے۔ میرے پاس آؤ۔ اسے ہاتھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور خود سے قریب کیا۔ ڈیڈی نے کیوں مارا تمہیں؟ میں نے کہا تھا میں ان کو اور اس وچ کو گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں بری عورت ہے۔ میں نے ان پہ بہت شاؤٹ کیا تو انہوں نے مجھے ادھر تھپڑ مارا۔ اس نے ہاتھ اپنے آنسوؤں سے بھیگے گال پہ رکھا۔ محمل نے بے اختیار اس کا گال چوما۔ وہ بیٹھی تھی اور وہ اس کے ساتھ کھڑا رو رہا تھا۔ تم پھر میرے پاس آئے تھے؟ ہاں، میں اتنی دیر تک آپ کے پاس روتا رہا تھا۔ بٹ یو آر سلیپنگ۔ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، آپ بولتی نہیں تھیں، آپ نے مجھے پیار بھی نہیں کیا، اور تم مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان آنسو پوچھ رہا تھا۔ میں تب بیمار تھی، بول نہیں سکتی تھی، لیکن اب میں تمہارے پاس ہوں نا، اب تو تم ناراض نہیں ہو۔ ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ ایک دم ہی اس کے ادھورے وجود میں ٹھنڈک اتر آئی۔ اسے لگا وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب اسے کسی ہمایوں داؤد نامی شخص کی ضرورت نہیں تھی، اسے اس کا تیمور واپس مل گیا تھا۔ وہ دن بہت خوبصورت تھا جب وہ دونوں خوب رو چکے تو پھر مل بیٹھ کر خوب باتیں کی، کبھی لان میں، کبھی ڈائننگ ٹیبل پر، کبھی لاؤنج میں، اور پھر تیمور کے کمرے میں۔ اس سے بات کر کے محمل کو پتا چلا کہ اس کا یہ رویہ اس رات کا رد عمل تھا جو اس نے ہمایوں سے تھپڑ کھانے کے بعد
महमिल को पुकारते गुजारी थी। शायद वो सारी रात रोता रहा था, मगर उसकी माँ ने जवाब नहीं दिया तो वो उससे बदजन हो गया। मगर बच्चा था, आखिर कितनी देर नाराज रह सकता था। बिलाखिर अपने अंदर का सारा लावा निकाल कर अब ठंडा पड़ चुका था, और ये बदगुमानी की आदत तो उसने अपनी माँ और बाप दोनों से विरसे में ली थी। उसका कसूर नहीं था। उसकी बातों से महसूस होता था कि वो आरजू और हुमायूं के ताल्लुक को भी जानता है, मगर महमिल दानिस्ता इस मौजू को नहीं छेड़ती थी। महमिल को अब एहसास हुआ था कि तैमूर गैर मामूली ज़हीन और समझदार लड़का था। वो एक एक चीज़ के बारे में खबर रखता था। उसे मालूम था कि कब हुमायूं ने उसे तलाक दी, कब उसे झिड़का, कब उस पर चिल्लाया, और दूसरी हर शय जो उन दोनों के दरमियान थी। वो जाहिर करता था कि उससे नफरत है, मगर इसके बावजूद वो उसके हर पल की खबर रखता था। अगर डैडी ने आपकी डिवोर्स वापस ना ली तो आप यहाँ से चली जाएंगी। वो दोनों तैमूर के कमरे में बैठे थे जब उसने बेहद उदासी से कहा, जाना तो है, पर अभी 2.5 मंथ आप इधर ही है ना? आपकी डिवोर्स के 3 मंथ्स बाद तक आपने यहीं रहना है ना? वो अपनी बातों से उसे हैरान कर देता था। उसकी उम्र इतनी नहीं थी, मगर वो हर बात समझता था। हाँ, अभी तो 1/2 मंथ हुआ है, अभी तो बहुत टाइम है। क्या पता डैडी डिवोर्स वापस ले लें। उसने सोचा कि उसे समझाए कि पहली तलाक वापस नहीं होती, बल्कि उसमें रुजू हो सकता है, मगर उसके नन्हे दिमाग को खामखा कहाँ उलझाती। सो बात बदल दी। मुझे अपनी बुक्स दिखाओ। आप टॉपिक चेंज मत करें, मैं आपको सारी बुक्स दिखा चुका हूँ। ओह, मेरा मतलब था कि कॉपीज दिखाओ। महमिल, महमिल। इससे पहले कि तैमूर जवाब देता, उसने फरिश्ते की आवाज सुनी जो बाहर उसे पुकार रही थी। उसकी व्हील चेयर दरवाजे से जरा दूर थी, सो उसने तैमूर को इशारा किया। प्लीज नो। उसने बुरा सा मुंह बनाया और वहीं बेड पे बैठा रहा। महमिल, फरिश्ते की आवाज में परेशानी थी। तैमूर प्लीज दरवाजा खोलो, देखो खाला बुला रही हैं। वो चाहती तो फरिश्ते को आवाज दे लेती, मगर अभी वो तैमूर को नाराज नहीं करना चाहती थी। शी इज नॉट माई खाला। वो मुंह ही मुंह में बदबदाता उठा, दरवाजा आधा खोलकर सर बाहर निकाला और गुस्से से बोला, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ओह सॉरी सनी, मैं महमिल को ढूंढ रही थी। फरिश्ते की खजल से आवाज आई। शी इज विद मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। वो मेरे साथ हैं और प्लीज हमें डिस्टर्ब ना करें। उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और फिर वापस मुड़ा तो महमिल कदरे खफा सी उसको देख रही थी। वो मेरी बहन है, तुम उससे मुझसे बात भी नहीं करने दोगे बेटा? आप क्यों स्विच नंबर 2 को पसंद करती हैं? मेरा तो दिल करता है उससे कहूं अपना ब्रूम स्टिक उठाए और यहां से चली जाए। बिगड़ कर कहते हुए उसने पलटकर दरवाजा खोला। आ जाओ। फरिश्ते का चेहरा दिखाई दिया तो महमिल ने मुस्कुरा कर कहा। वो हैरान सी दरवाजे में खड़ी थी। तुम और सनी? ओह गॉड, ये सब कैसे हुआ? वो हैरत ज़दा भी थी और खुश भी। बस अल्लाह का शुक्र है। उसने मुस्कुराहट दबा कर कंधे उचकाए, जैसे खुद भी इस खुशगवार वाक़े पर लाजवाब हो गई हो। आई एम सो हैप्पी महमिल। फरते जज्बात से फरिश्ते की आंखें डुबडुबा गईं, और इससे पहले कि महमिल जवाबन कुछ कह पाती, तैमूर जोर से बोला, नो यू आर नॉट। आप झूठ बोलती हो, मुझे सब पता है। फरिश्ते का चेहरा मान पड़ गया। सनी, मैं यू कैन गो नाउ, जस्ट गो अवे। वो एकदम जोर से चिल्लाया। फरिश्ते लब काटती एकदम पलटी और तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। तैमूर भी गुस्से में मुट्ठियां भींचे बैठा था। वो गई तो उसने जोर से दरवाजा बंद किया और करीब रखा कागज उठाकर फाड़ डाला, फिर उसके टुकड़े दरवाजे पर दे मारे। महमिल बगौर उसका रवैया देख रही थी। वो वापस आकर बेड पे बैठा तो उसने उसकी रफ कॉपी उठाई, 3 सफ़े फाड़े और तैमूर की जानिब बढ़ाए। लो, इनको भी फाड़ दो। तैमूर ने पहले जरा हैरत से उसे देखा और फिर झपट कर कागज पकड़े और उनको भी टुकड़े टुकड़े कर दिया।
یہ بھی پھاڑو۔ وہ اس کی کاپی سے ایک ایک صفحہ نکال کر اسے پکڑاتی جا رہی تھی اور وہ وحشیانہ انداز میں اسے پھاڑتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ تھک گیا اور سر ہاتھوں پہ گرا دیا۔ محمل نے اس کی کاپی بند کر کے بیڈ پہ ڈال دی۔ اٹھو، پانی پیو اور مجھے بھی پلاؤ۔ اس کے اندر کا لاوا باہر آ چکا تھا، سو خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا تو ہاتھ میں پانی سے بھرا شیشے کا گلاس تھا۔ محمل نے گلاس تھاما، پانی پیا اور پھر گلاس واپس اس کی طرف بڑھایا۔ اس کو بھی دیوار پہ مارو اور توڑ دو۔ تیمور لب کاٹتے اسے دیکھتا رہا، گلاس لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اسے توڑنا چاہتے ہو؟ نو۔ اب وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ چلو لان میں چلتے ہیں، میں تمہیں ایک سٹوری بھی سناؤں گی۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا دیا اور گلاس اس سے لے کر دروازہ کھولا، پھر ایک طرف ہٹ کر اسے راستہ دیا۔ وہ آسودگی سے مسکراتی ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھماتی آگے بڑھنے لگی۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ محمل کے ہاتھ میں قرآن کے قصوں کی کتاب تھی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تیمور کو سنا رہی تھی۔ ان گزرے کچھ دنوں میں اس نے آہستہ آہستہ بہت سارے قصے اسے سنا ڈالے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ تیمور میں قرآن کا شوق پیدا ہو جائے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ لاشعوری طور پر رک گئی، جانتی تھی اس وقت کون آیا ہوگا۔ بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ آگے بتائیں نا ماما۔ تیمور چند لمحوں کے انتظار کے بعد بے چین ہو گیا۔ اسی پل ہمایوں اندر داخل ہوا۔ بے ساختہ ہی محمل نے سر اٹھایا۔ وہ تھکا تھکا سا سرخ آنکھیں لیے آستینے کوہنیوں تک فولڈ کیے چلا آ رہا تھا۔ ان دونوں کو یوں اکٹھا بیٹھے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ آنکھوں میں واضح حیرت اور الجھن ابھری۔ وہ پچھلے دنوں کافی دیر سے گھر آ رہا تھا اور سوئے اتفاق وہ ان دونوں کی اس دوستی کے بارے میں کچھ جان نہ سکا، نہ ہی دیکھ سکا۔ محمل نے نگاہیں کتاب پہ جھکا لیں اور آگے پڑھنے لگی۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ تیمور صوفے سے اٹھا اور لپک کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ کچھ دیر تک وہ دوسری طرف سنتا رہا اور پھر سر ہلایا۔ جی وہ ہیں، 1 منٹ۔ وہ ریسیور ہاتھ میں پکڑے محمل کی طرف گھوما۔ اسی پل ہمایوں کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ماما آپ کا فون ہے۔ کون ہے؟ وہ ذرا حیران ہوئی۔ اس کے لیے بھلا کہاں فون آتے تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں ان کا نام آغا فواد ہے۔ تیمور نے ریسیور اس کی طرف بڑھایا۔ تار لمبی تھی، ریسیور اس تک پہنچ ہی گیا۔ آغا فواد؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی، پھر ریسیور تھاما۔ کتنی ہی دیر وہ سن سی اسے کان سے لگائے بیٹھی رہی۔ ہیلو؟ اور پھر بمشکل لفظ لبوں سے نکل ہی پایا تھا کہ کسی نے سختی سے ریسیور اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ محمل نے بری طرح چونک کر پیچھے دیکھا۔ میرے گھر میں یہ سب نہیں ہوگا، یہاں سے جا کر جو بھی کرنا ہو کر لینا۔ ریسیور ہاتھ میں لیے درستی سے کہتا وہ محمل کے ساتھ آغا فواد کو بھی سنا چکا تھا۔ وہ ششتر سی بیٹھی رہ گئی۔ ہمایوں نے ایک شعلہ بار نگاہ اس پہ ڈالی اور ریسیور کھٹاک سے کریڈل پر ڈال دیا، پھر جیسے آیا تھا اسی طرح تیز تیز سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ تیمور خاموشی سے مگر بغور سب دیکھ رہا تھا۔ ہمایوں واپس ہو لیا تو وہ آہستہ سے محمل کی طرف بڑھا۔ ماما؟ اس نے ہولے سے محمل کا ہاتھ چھوا، پھر ہلایا۔ وہ اسی طرح شل سی بیٹھی تھی۔ ایک دفعہ پہلے بھی ان کا فون آیا تھا آپ کے لیے۔ ڈیڈی نے تب ان کو کہا تھا کہ یہاں کوئی محمل نہیں رہتی۔ ماما، ڈیڈی ان کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو آپ کے کزن ہیں نا؟ وہ ابھی تک سن تھی۔ پہلی دفعہ ہمایوں نے اتنی زہریلی بات کی تھی۔ یہ اتنا سارا زہر اس کے اندر کس نے بھر دیا تھا؟ اچھا چھوڑیں نا، مجھے سٹوری آگے سنائیں۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ ہلا کر اس کو متوجہ کیا۔
محمل نے سر جھٹک کر کتاب اٹھا لی۔ وہ لان میں بیٹھی تھی اور تیمور پانی کا پائپ اٹھائے گھاس پہ چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ قطرے موتیوں کی طرح سبز تنکوں پہ گر رہے تھے۔ وہ چہرے پہ ڈھیروں سکون لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ امام شافعی کہتے تھے، آزمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہیں سے کھل جاتی ہے۔ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ جب اسے زندگی میں گھپ اندھیرا نظر آنے لگا تھا، وہیں پہ فجر کی پہلی کرن چمکی تھی۔ ہمایوں کی بے وفائی کا غم اب اتنا شدید نہیں رہا تھا جتنا اس سے قبل تھا۔ تیمور کی محبت مرہم کا کام کر رہی تھی۔ شام اتر رہی تھی جب اس نے گیٹ پہ آہٹ سنی تو گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ فرشتے نے باہر سے ہاتھ اندر کر کے گیٹ کا ہک کھولا تھا اور اب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہینڈ بیگ تھا اور وہ اپنے مخصوص سیاہ عبایا اور اسکارف میں ملبوس تھی جس میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ غالباً مسجد سے آ رہی تھی۔ اس وقت وہ ادھر پڑھانے جاتی تھی۔ السلام علیکم، جلدی آ گئیں؟ اسے آتے دیکھ کر محمل نے مسکرا کر مخاطب کیا۔ ہاں بس ذرا تھک گئی تھی۔ وہ تکان سے مسکراتی اسی کی طرف چلی آئی۔ کھانا کھا لیں، آپ نے دوپہر میں بھی نہیں کھایا تھا۔ ہاں کھاتی ہوں، اس نے تھکے تھکے انداز میں کہہ کر انگلی سے کنپٹی سہلائی۔ اس کی مخروطی انگلی میں چاندی کی وہی انگوٹھی تھی جو وہ اکثر دیکھتی تھی۔ جانے کیوں وہ محمل کو قدرے پریشان لگی تھی۔ خیریت فرشتے؟ مجھے آپ ٹینس لگ رہی ہیں۔ نہیں تو؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ تبھی فاصلے پہ کھڑے تیمور نے پائپ پھینکا اور ان کی طرف آیا۔ وہ ٹینس بھی ہے تو آپ کیوں کیئر کرتی ہیں؟ جسٹ لیو ہر الون۔ وہ بہت غصے اور بدتمیزی سے بولا تھا۔ محمل نے فرشتے کی مسکراہٹ کو واضح ماند پڑتے دیکھا۔ اس کا دل دکھا۔ تیمور بیٹا، وہ تمہاری خالہ ہیں، ایسے بات جسٹ گو، چلی جاؤ آپ یہاں سے۔ وہ پیر پٹخ کر چیخا، بالکل ہمایوں کا پرتاؤ۔ سوری سنی۔ وہ شکستگی سے اٹھی، بیگ ہاتھ میں لیا اور تیز تیز قدموں سے لان کی روش پار کر گئی۔ اور جہاں میری ماما ہوں وہاں مت آیا کرو، اس کے پیچھے چلایا تھا۔ محمل نے تعصب سے برآمدے میں دیکھا جہاں فرشتے دروازہ بند کر کے گم ہو گئی تھی۔ تیمور ابھی تک لب کھینچے برآمدے کو دیکھ رہا تھا۔ اف، یہ لڑکا، کیسے سمجھاؤں اسے کہ تمہارے بڑے تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ وہ کچن میں اپنی ویل چیئر پہ بیٹھی تھی۔ گود میں ٹوکری تھی جس میں مٹر رکھے تھے۔ تیمور بلقیس کے ساتھ مرکز تک گیا ہوا تھا۔ وہ مٹر چھیلتے ہوئے لاشعوری طور پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچن کا دروازہ نیم وا تھا۔ وہ ویسے بھی اس سمت میں بیٹھی تھی کہ لاؤنج سے نظر نہ آ سکتی تھی۔ تبھی اسے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور 7 قدموں کی چاپ بھی، پھر قریب آتی آوازیں۔ مٹر چھیلتے اس کے ہاتھ ٹھہر گئے۔ ایسا کب تک چلے گا ہمایوں؟ وہ آرزو تھی اور تنک کر کہہ رہی تھی، کیا انجان مت بنو، ہم کب شادی کر رہے ہیں؟ ان کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ وہ دم سادے بیٹھی رہ گئی۔ مٹر کے دانے ہاتھ سے پھسل گئے۔ کر لیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کیا مطلب جلدی؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں اسے طلاق دیے ہوئے۔ اس کی عدت ختم ہو لینے دو۔ اور کب ختم ہوگی وہ؟ 1-2 ہفتے رہتے ہیں، وہ رسان سے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں وہیں لاؤنج کے وسط میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کیا اس کی عدت کے ختم ہونے سے پہلے ہم شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں۔ اس کا انداز اتنا سرد مہر اور قطعی تھا کہ پل بھر کو آواز بھی چپ رہ گئی۔ مگر ہمایوں، اس نے کہنا چاہا، کہا نا نہیں۔ وہ اب سختی سے بولا تھا، اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو بے شک شادی نہ کرنا، جاؤ، چلی جاؤ۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ نہیں ہمایوں، سنو، رکو۔ وہ بوکھلائی ہوئی سی اس کے پیچھے لپکی۔ سیڑھیاں چڑھنے کی آوازیں مدھم ہو گئیں۔ وہ دونوں اب اس سے دور جا چکے تھے۔ ماما؟
کتنی ہی دیر بعد تیمور نے اسے پکارا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا. وہ اس کے سامنے کھڑا تھا. تم کب آئے؟ وہ سنبھلی. ماما. وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا. آپ رو رہی ہیں؟ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اس کے چہرے پہ گرتے آنسوؤں پہ رکھے. وہ حیران رہ گئی. پتہ نہیں کب یہ آنسو پھسل پڑے تھے. آپ نہ رویا کریں. وہ اب آہستہ سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا. محمل بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور اس کے ہاتھ تھام لیے. میں تو نہیں رو رہی. آپ رو رہی ہیں. میں بچہ تھوڑی ہوں. وہ اس کی غلط بیانی پہ خفا ہوا. اچھا اب تو نہیں رو رہی. اور شاپ سے کیا لائے ہو؟ چپس. اس نے چپس کا پیکٹ سامنے کیا. اور میں اتنی دیر سے گیا ہوا ہوں پر آپ نے ابھی تک مٹر نہیں چھیلے. یو آر ٹو سلو مما. اس نے مٹر کی ٹوکری اس کی گود سے اٹھائی اور کاؤنٹر پہ رکھ دی. آئیں باہر چلتے ہیں. رہنے دو تیمور، میرا دل نہیں کر رہا. بلقیس بوا. اس کی سنے بغیر وہ بلقیس کو پکارنے لگا. ماما کو باہر لے آؤ. اور وہ اپنی ناقدری کا غم اندر ہی اندر دباتی رہ گئی. ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں.